آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ پورب پشچم کو گھیرے ہوئے ہے۔ سر اس کا عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہے۔ روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پیر ہے۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں ڈبکی لگائے۔ تو وہ غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے کیا عمل کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور نیک کام کرو تاکہ قیامت کے دن ان کا بدلہ پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، آسمان، دن و رات تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، فرما برداری کی یا نافرمانی، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دیں گی۔ چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی شخص خوش ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یہ کہیں گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس پر کڑا حساب کیا، صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقی ابو لیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ پہلی بات، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ دوسری بات، اس کے دل سے دشمنی، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی سب سے گھٹیا بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھی بات،
اس کے پیٹ میں حرام کھانا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پانچویں بات، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے بلکہ طاقت بھر اس کا ہاتھ اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہے اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اسی میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ چھٹی بات، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ ساتویں بات، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رضا، ڈر اور امید کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔